ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے۔ آج کی ہماری آیات جو ہیں وہ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے 46 تک انشاءاللہ العزیز ہوں گی، جس میں ہم بنی نوع انسان کی جو ابتدا ہے، جسے تخلیق آدم کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ آغاز کریں۔ وَإِذْ اور جب، قولا فرمایا، ربو کا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ۔ قولو انہوں نے کہا، اتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسدو جو فساد کریں گے، فیہا اس میں، یفسک الدماء اور خون بہائیں گے، ونحنو اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدکا تیری تعریف کے ساتھ، ونقدسو اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لک تیرے لیے۔ قولا فرمایا، انی بے شک میں، عالمو جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو۔ سب سے پہلے ملائکہ کا ذکر۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب یا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات جو ہیں وہ بنائی ہیں، نوری، ناری اور خاکی۔ خاکی میں ہم، نوری کے اندر ملائکہ، اور جو ہے ناری کے اندر جو ہے وہ آ گئے جن۔ تو جو نوری مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، وہ بائی ڈیفالٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی آزادی کا فیکٹر اللہ رب العزت نے نہیں دیا۔ وہ لوگ اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ملائکہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو آمد ہے اس کا واقعہ بیان فرمایا۔ قرآن الحکیم میں یہ واقعہ 7 مرتبہ ارشاد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں اپنا ایک میں نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت اصل میں کیا تھی؟ اللہ رب العزت جب کوئی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کسی کا آرڈر یا کسی کی کوئی بات نہیں لیتے، بلکہ انہوں نے بنانے کے بعد یا تخلیق کے بعد جو ہے اپنے ارد گرد جو عوامل تھے، یعنی کہ جو موجود تھے فرشتے، ان سے مشاورت کی، اور یہ وہ حسن ہمیں بتایا گیا کہ ہم معاملات زندگی جب طے کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اطراف میں جو عوامل ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کا ایک اسلوب بیان فرمایا گیا۔ پھر فرمایا کہ انسان کو بنانے کا مقصد اصل میں کیا تھا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ خلیفہ سے مراد ایک ایسی قوم ہے جو ایک کے بعد ایک، یعنی ایک نسل ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسری نسل آ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا میں پھیلائے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی کرے۔ فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا، یعنی ان کا یہ جو کہنا تھا، نہ تو وہ حسد کے پر مبنی تھا اور نہ ہی اعتراض تھا، بلکہ انہوں نے جو دیکھا اس کی بنا پر لاجیکل انہوں نے بات کی اور کہا کہ جنہوں نے بھی زمین کے اندر جو ہے وہ فساد پھیلایا تھا، اور وہ جن جو تھے وہ زمین کے اندر لڑائی جھگڑے اور خون ریزی کیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جنہوں نے انہیں مار مار کر سمندروں اور جزیروں پر دھکیل دیا۔ تو ان کے پوچھنے کا یہ مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی حمد و ثنا کو ہر وقت بیان فرماتے ہیں، تو اب دوسری مخلوق کو کیوں آپ بنا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے اللہ زمین پر ایک خلیفہ بنا رہے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد اصل میں کیا تھا؟ انہوں نے یہاں پر حجت نہیں کی، بلکہ اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہم تو تیری عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہر دم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور کبھی اس سے تھکتے بھی نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم اصل میں نہیں جانتے ہو. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو مقصد تھا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس چیز کے لیے جو تھا وہ فرشتے اس چیز کو نہیں جانتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. پھر فرمایا وہ علامہ، اور اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء نام، کلہا سب کے سب، ثم پھر ارزہم اس نے پیش کیا انہیں، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقالا پھر فرمایا انبئونی خبر دو مجھے بھی اسمائی ناموں کی، ہاؤلائی ان سب کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے ہو، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے پھر آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھلا دیے. اس کے بارے میں دو رائے آتی ہیں. ایک کہا گیا کہ تمام دنیا کے اندر جو اچھے اور برے انسانوں کے نام تھے اللہ رب العزت نے وہ بیان فرما دیے، یا دوسری رائے یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پائی جانے والی تمام جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان کے جو نام تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے. یعنی ابتدائی سائنسی علوم جو تھے وہ سکھا دیے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے مجھے نام بتاؤ، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اب تم ان کے بارے میں جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. اگر تم سچے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا. یعنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، اور عبادت تسبیح کے معنوں میں بھی آتی ہے. اس کے ساتھ علم کا سیکھنا اور سکھانا بھی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا. یعنی بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بنا پر افضلیت دی، اور یہ جو افضلیت تھی یہ کیا ہوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ایک خاص احسان کے طور پر دی کہ انہوں نے علم کی نعمت کو کے ذریعے سے تمام تر باقی دیگر جو مخلوقات تھیں ان کے اوپر اولین درجے کو پا لیا. پھر فرمایا گیا قالو انہوں نے کہا سبحانکا پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمارے لیے، الا ما علمتنا مگر جو سکھایا تو نے ہمیں، انکا انت علیم الحکیم کہ بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. فرشتوں نے اس کے بعد جو ہے اللہ کے سامنے اس اللہ کی بزرگی اور پاکی کو بلند کیا اور فرمایا کہ ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جس کا علم اصل میں تو نے ہمیں دیا ہے، اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جان سکتے اور نہ ہی ہم اس چیز کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی جو کمزوری کمی تھی اس کا اظہار فرمایا، اور پھر فرما دیا کہ ہر چیز سے بلند و بالا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ہر چیز کا علم سکھانے والا ہے، اور ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. قولا فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم خبر دو ان کو بھی اسمائہم ان کے ناموں کی، فلما پھر جب انبأہم اس نے خبر دی انہیں بھی اسمائہم ان کے ناموں کی، قولا فرمایا الم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، انی کہ بے شک میں عالموں میں زیادہ جانتا ہوں غیب السماوات والارض غیب آسمانوں اور زمین کے، وعالموں اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کے سامنے ان تمام تر چیزوں کا ذکر فرما دیں جو اللہ رب العزت نے انہیں بیان کی ہیں. وہ تمام تر کائنات کی اشیاء جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جن کے نام بتائے تھے. اشیاء کے بارے میں علم کے جاننے کو یعنی مشاہدات کو سائنس کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سائنس کا علم دیا. یعنی کسی چیز کے جاننے کا علم. اگر اسلام کی اس چیز سے ہمارے دین سے یہ بات پتہ چلی کہ علم کی ہماری زندگی کے اندر کتنی زیادہ اہمیت اصل میں ہے، اور جدید علوم کو سیکھنے کی اجازت ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. علم کا منبع اور ماخذ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کیونکہ وہ غیب جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو ظاہری طور پر موجود ہے اور جو اس کے پوشیدہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات علم والی ہے. علم کو سیکھنے اور سکھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے.
आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की बिना पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर अफजलियत दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन के गैब में असल में जानता हूँ, और आदम अलैहिस्सलाम को इस बिना पर फरिश्तों से पर फजीलत मिल गई। हालांकि फरिश्ते जो हैं वो आलम बाला के अंदर मौजूद हैं, और इंसान को अल्लाह ताला ने ज़मीन का नायब बनाकर भेजा था। इंसानों की सलाहियतों का फरिश्तों को इल्म नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले ही तस्लीम कर लिया कि ए मेरे रब तू जानता है और हम इस चीज को नहीं जानते हैं। फिर फरमाया गया व इस, और जब कुलना कहा हमने लिल मलाइकती फरिश्तों से इसजुदू सजदा करो ली आदमा आदम को, फसजदू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला इब्लीस सिवाय इब्लीस के, अबा उसने इनकार किया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, वकाना और हो गया मिनल काफिरीन काफरों में से। यानी फिर फरमाया गया कि ए फरिश्तों आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दो। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी अफजलियत जो इरशाद फरमाई इल्म के बाद, वो क्या था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा का हुक्म दिया गया फरिश्तों को, और फिर फरमाया गया तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फरिश्तों से कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लें, और उसके बाद इब्लीस ने इनकार कर दिया, उसने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। अभी इसकी डिटेल मैं बिल्कुल एंड में डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करूंगी, इसलिए हम अभी आगे चल रहे हैं ताकि हमारी जो आयात हैं 46 तक वो मुकम्मल हो जाएं और फिर डिटेल हम बात कर लें। वकुलना, और कहा या आदम कि ए आदम उस्कुन रहो, अंतर तुम व ज़ौजुकल जन्ना, और बीवी तुम्हारी जन्नत में, वकुला और तुम दोनों खाओ, मिन्हा उसमें से, रागदन फरागत से, हैसु जहां से शेतुमा तुम दोनों चाहो, वला तकरबा और ना तुम दोनों करीब जाना, हाज़िही शजराता इस दरख्त के, तकूना तो तुम हो जाओगे मिनज़ ज़ालिमीन जालिमों में से। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए, और फिर फरमा दिया कि जो है इब्लीस उसने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने पहला दर्जा आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर अफजलियत का जो दिया वो क्या था, इल्म का था, और दूसरा जो दिया वो था सजदा जो था ताजीमी, उसको दे दिया। सजदे के मायने असल में होते क्या हैं? खुशू और खुजू के साथ अपनी पेशानी को झुकाना सजदा कहलाता है, और शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि अगर सजदा किसी और के लिए अल्लाह के जायज़ होता, यानी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज़ होता, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बड़ाई और अजमत को तस्लीम कर लिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इल्म की दौलत से सरफराज किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो शैतान था इब्लीस, उसने इनकार कर दिया। आप में से किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। स्पीकर आप में से किसी का ऑन है, प्लीज काइंडली बंद कर लीजिए। अब क्या हुआ कि असल में शैतान है कौन? शैतान का जो बेसिकली लफ्ज है लुग़वी एतबार से इब्लीस, उसका जो रूट वर्ड है वो है बा लाम सीन बलस। इसका मतलब है रहमत से दूर और इंतहाई नाउमीद। असल में ये अल्लाह ताला की रहमत से दूर रांदे दरगाह हस्ती है, जो कि अभी तक चली हुई आ रही है, जिसने अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज अपने बंदों के लिए, यानी उसके बंदों के लिए किया कि मैं लाजमी तेरे बंदों की राह के अंदर बैठूंगा और उन्हें राह से भटकाऊंगा। अब उसकी वजह क्या थी? हजरत कहफ अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्लीस 40 साल तक जन्नत का खजानची रहा, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा, 20,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा, और 1,000 तक रूहानीन का सरदार रहा, 14,000 बरस तक अर्शे इलाही पर तवाफ करता रहा। उसका नाम पहले आसमान पर जाहिद, पहले पर आबिद, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, और पांचवें आसमान पर तकी, और छठे आसमान पर खाजन, और सातवें आसमान पर इब्लीस था। और लोहे महफूज में इसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था, और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। इसे तफसीर अस्सावी ने रिवायत फरमाया। फिर उसके अलावा एक और बात जो पता चली, यानी कुरानुल हकीम में आगे चलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें पता चलेगी, सूरह कहफ के अंदर आता है कि ये असल में जिन था। ये जिन था जिसको जो है अल्लाह तबारक व तआला ने आग की लौ से पैदा किया है। किस्सा आदम और इब्लीस कुरानुल हकीम में 7 मरतबा इरशाद हुआ है। सूरह अल बकरा, सूरह आराफ, सूरह हिज्र, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह तहा और सूरह साद में।
اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा तो इसने इनकार कर दिया और ये काफिरों में से हो गया। क्यों? इसने इनकार किया था असल में अल्लाह ताला की अताअत से। अब यहाँ इस एक जुमले से आप ये तसव्वुर कर लीजिए कि कितना ही कोई बड़ा आलिम हो जिसको हम मनसबियत मिल गई हो मलाइका के बराबर, था तो ये जिन लेकिन इबादत गुजार बहुत ज्यादा था, इसलिए अल्लाह ताला ने फिर मलाइका के हम पल्ला इसको नशिस्त दे दी और यह वहां पर इबादत करता रहा। जब इसने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक उसको बनाने वाले हैं, एक आदम के पुतले को, तो ये इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा और मतवातर इस ख्याल में रहा कि कोई ना कोई ऐसी तख्लीक होने वाली है जिसके लिए ज्यादा पहरादारी और सब कुछ होने लगा है। तो इसको जब भी बड़ी खास किस्म की एक समझ लें तकलीफ होने लगी, और उसके बाद जो है इसने फिर जब सजदा करने के लिए कहा तो इसने फौरन कहा कि अल्लाह ताला तूने तो मुझे मट्टी से बनाया है, सॉरी तूने तो मुझे आग से बनाया, इसको मट्टी से बनाया, यानी खलकतनी मेरे नार के मुझे तो आग से बनाया गया है, मैं खाक के आदम को किस तरीके से सजदा करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अकड़ना, उसके सामने उसके हुक्म की अताअत को ना मानना असल में काफिर होने के लिए इतना काफी है। ये हम सब के लिए इसमें बहुत बड़ा मोरल लेसन है कि जहां हम बहुत ज्यादा अपने आप को इबादत गुजार समझ रहे हों और सब कुछ कर रहे हों, लेकिन कोई ऐसा हुक्म आ जाए जो हमारी सरिश्त के खिलाफ हो, हमारे मफादात के ऊपर ज़र्ब लाता हो, हमारी अना को छोटा करता हो, हमें आजिज़ी के पहलू में लाता हो, यानी हम तो अपने आप में बहुत ज्यादा कोई खास लेवल या कुछ भी रखे हुए हो, लेकिन क्या हो कि वो हमें उस दर्जे से नीचे लेकर आ रहा हो और हमें बाकी लोगों की सफ में खड़ा कर रहा हो, और वहां हमने इनकार कर दिया, तो देखिए अल्लाह ताला ने उसकी इबादत और जुहद के बावजूद अल्लाह ताला ने फरमाया वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से था। यानी असल में वो काफिर नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला को मानता था। हम अमूमन काफिर की डेफिनेशन के अंदर सबसे पहली चीज ये बोलते हैं कि जो है काफिर असल में वो होते हैं जो कि अल्लाह ताला को मानते ही नहीं है, या क्या करते हैं या फिर उसके अलावा किसी और को शरीक ठहरा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो काफिर कहा गया, तो वो काफिर आप ये देखें, काफिर कहते हैं हक से इनकार करने वाले को। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की जब जब कोई अतात नहीं करेगा, वहां पर हीले बहाने करेगा, तो जब अल्लाह ताला ने शैतान के लिए कह दिया, यानी इसको तो हमने उठा के साइड पे एक अपना विलेनियस कैरेक्टर बनाकर रख दिया ना, लेकिन अगर उसकी डिटेल को देखा जाए तो फिर हमें समझ आएगा कि उसने सिर्फ एक बात नहीं मानी थी। और हम दिन में पता नहीं कितने सजदे जो हैं, जो हमारी 5 फर्ज नमाजों में और नवाफिल के अंदर जो हम पढ़ सकते हैं, हम उसका इनकार करते रहते हैं। उसके अलावा हम जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात तमाम तर जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए हैं, हम क्या करते हैं, हम उनका भी इनकार करते रहते हैं और बड़े धड़ल्ले से कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुद्दत मोहलत दी हुई है, जिस दिन वो पूरी हो जाएगी, कभी भी हो सकती है, तो हम जब अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे तब हमें असल में हकीकत हमारी समझ आ जाएगी कि हम क्या थे। इब्लीस का जो कैरेक्टर है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक खास हिकमत के तहत हमारे सामने आता है। इब्लीस का कैरेक्टर अल्लाह तबारक व तआला ने उस शर को जाहिर करने के लिए बयान फरमाया जो दुनिया के अंदर इंसान मुख्तलिफ जराए से देखता है। अब क्या हुआ कि ये जो दोनों के दोनों इंसान और इब्लीस का कैरेक्टर है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक अच्छाई और एक बुराई है, और दोनों का आगे जिक्र आता है कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन की रोल प्ले करोगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खैर और शर दोनों को बनाया, बनाने वाला वही है, लेकिन इंसान को आजादी राय दे दी कि तुम देखो तुम्हारे सामने अच्छाई और बुराई दोनों का रास्ता बता दिया गया है, अब तुमने किस तरफ चलना है इसका फैसला तुम खुद कर लो। और इसीलिए क्या हुआ कि इसने जो है ढिठाई के अंदाज में कहा, कौला रब्बी फंजुरनी इला यौमी युबासून, के कहने लगा कि ऐ मेरे रब मुझे उस दिन तक ढील दे दे कि जब तेरे लोग दोबारा खड़े किए जाएंगे। सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 36 के अंदर इरशाद फरमाया गया। फिर फरमाया कौला फइन्नका मिनल मुंज़िरीन, यानी आगे उसकी अगली आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि जा तू मोहलत दिए जाने वालों में से है, इला यौमिल वक्तिल मालूम, के एक रोजे मुकर्ररा वक्त जो था उस वक्त तक मैंने तुझे दे दी, लेकिन तेरे सामने झुकेगा वो जो कि अल्लाह का बंदा नहीं होगा, सिर्फ अतात गुजार जो लोग होंगे वो बच जाएंगे और बाकी हर कोई जो है वो इस राह के अंदर आता जाएगा। फिर आगे फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने आदम और उनकी बेगम को कहा कि तुम जो है वो जन्नत में जाओ और जहां से भी तुम कुछ खाना पीना चाहते हो तुम खा लो, लेकिन एक दरख्त के करीब ना जाना।
پہلی آزمائش یعنی پہلے شر کا جو ایک کریکٹر تھا پھر بتا دیا گیا، اور پھر اصل چیز کو اب بتایا جا رہا ہے. فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل عطا فرمائی، علم دیا، سجدہ کروایا، اور پھر سب سے بڑھ کر ایک ساتھی عطا فرمایا. یہاں پہ جو آیا نا کہ کلا اور پھر شئتما، یعنی دونوں کا جو صیغہ آیا کہ تم دونوں جاؤ اور تم دونوں کھاؤ، تو اس لیے فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ لازمی ایک جوڑ، یعنی کہ جوڑا ان کا جب تک بن چکا تھا حضرت حوا علیہ السلام کی شکل میں. پھر فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو، کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب وہ درخت کیا تھا، کیسا تھا، کس شکل کا تھا، تفاسیر اس کو بیان نہیں فرماتی. اور گندم کا جو پودا ہوتا ہے وہ پودا ہوتا ہے، درخت نہیں ہوتا کبھی بھی. اصل میں پتہ ہے کیا ہے، ہمیں جو جتنی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں نا، ہمیں سیکھنے کا عمل انہی کے اندر ہوتا ہے، نہ اس ڈیٹیل کے اندر ہوتا ہے کہ براق کے ہاتھ پاؤں کیسے تھے یا براق کس طرح چلتا تھا، اور نہ ہی اس ڈیٹیل کے اندر ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا سفید رنگ کا تھا، لال رنگ کا تھا یا پیلے رنگ کا تھا، نہ ہی اس ڈیٹیل کے اندر ہے کہ یہ درخت کس قسم کا تھا. فرمایا گیا کہ یہ کیا تھا، اطاعت کا امتحان تھا، جو سیکھنے اور سمجھنے کی چیز ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے افضلیت دے دی، یعنی دو چیزیں دے دی، بہترین شکل صورت سے بنا دیا اور باقی مخلوقات پہ افضلیت دے دی، اور پھر کیا کیا، امتحان دے دیا. عربی کے اندر فتنہ جو ہے وہ آزمائش کو کہتے ہیں. یہ اصل میں آزمائش تھی کہ دیکھا جائے کہ اطاعت کے معیار پہ اب کون رہتا ہے. اب وہ ڈائلاگ جو ہے ابلیس اور رب العالمین کے درمیان میں ہو چکا، جس کا آگے ذکر آئے گا بھی، اور جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ اس نے کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت عطا کر دی جائے. پھر فرمایا فَأَزَّلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا تو اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے جو کانا وہ دونوں تھے، فیہی اس میں. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعضٍ واسطے بعض کے، عدوٌ دشمن ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ جائے قرار ہے، ومتاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک. یعنی پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے پھر یہ کھا لیا، یعنی اس درخت کا پھل کھا لیا. کیسے کھایا کہ شیطان جو ہے وہ ایک خیر خواہ کے روپ میں ان کے پاس آیا اور ان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا، جو کہ اس کا کام ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے سامنے وہ رونے لگ گیا. انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی جنت کے اندر موجود ہے. تو ان دونوں نے جب یہ کہا تو پھر اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم دونوں مر جاؤ گے اور جنت سے نکال دیے جاؤ گے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں. تو جب جنت میں آدم علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی کہ اب ان کا ایک وقت میں خاتمہ ہونے والا اور وہ چلے جائیں گے یہاں سے، تو اس چیز پر رنجیدہ ہوئے. جب اس نے پوری کی پوری ایک پلاننگ کر لی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ایسا پھل جانتا ہوں، درخت جانتا ہوں، جس کا پھل تم لوگ کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے یہاں ٹھہر جاؤ گے. اور اس کی چال یہ کامیاب ہوئی. تو وہ شجر ممنوعہ جو تھا اس کے پاس وہ لے گیا ان کو، اور انہوں نے پھل کھایا، جس سے کیا ہوا، سب سے پہلی چیز جو ہوئی، جو سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی جس کا ذکر آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر ظاہر ہو گئی. اور شرم کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے پتوں سے اس کو کور کیا. اللہ رب العزت کے سامنے جب ان کو لایا گیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب تم لوگ یہاں سے اتر جاؤ، یعنی حکم عدولی ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک غصے کے ایلیمنٹ میں فرما دیا کہ اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. اللہ کا حکم ہوا کہ تم دونوں نکل جاؤ. مراد کیا، شیطان کو بھی نکال دیا گیا جس نے بھڑکایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نکال دیا گیا. اور پھر کہا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، جیسے شیطان ورسز انسان اور انسان ورسز شیطان. سمجھ لیں کہ شیطان جو ہے انسان کے اندر بہکاوے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور اسی طریقے سے جو انسان ہے وہ اپنے نیک عمل کے ذریعے سے شیطان کو مطلب ہٹاتا ہے اپنے راستے سے. اور اسی طریقے سے انسان ورسز انسان بھی ہوتا ہے کہ بعض انسان جو ہوتے ہیں وہ بھی شیطان کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، کہ وہ اسی طریقے سے بھڑکانے کا اور اس طریقے سے غلط کام کرنے کا، فساد کا باعث بنتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ غلط راہوں کی طرف لگ جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہوا. پھر فرمایا گیا فتلقى آدم، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، فتلقى آدم
پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلماتن چند کلمات فتابہ پھر وہ مہربان ہوا علیہ اس پر انہ هو التواب الرحیم کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے بہت گریہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور گریہ کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کے وہ الفاظ سکھائے جن کا ذکر آگے چل کے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر آتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو نے ہمیں بخشش نہ دی، بخش دیا تو نے ہمیں، وترحمنا اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر، لنکونن من الخاسرین البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. فرمایا کیا گیا کہ انتہائی کوئی گناہ بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واپسی کا راستہ ضرور رکھا ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ توبہ کا راستہ. توبہ کا مطلب اصل میں ہوتا کیا ہے؟ پلٹ آنے کا راستہ. توبہ کی 3 شرائط بنیادی طور پر ہوتی ہیں: گناہ پر ندامت نمبر 1، نمبر 2 اس کو چھوڑ دینا، اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لینا. اور اگر کوئی انسان بار بار پلٹ کر انسانی کمی کوتاہی کی وجہ سے اس غلطی کو کر لیتا ہے، تب بھی توبہ کا جو راستہ ہے وہ کھلا ہے اس وقت تک جب تک جو حلق ہے اس کے اندر سانس جو ہے وہ کھڑکھڑاتا نہیں، یعنی نرخڑے کے اندر سانس پھنستا نہیں. اس سلسلے میں بنی اسرائیلی روایات کے اندر ایک بات آتی ہے کہ ایک انسان تھا جو کہ بہت گناہ گار تھا، اس نے جو ہے 99 قتل کر لیے تھے. جب اس نے 99 قتل کر لیے تو اب وہ معصیت کی زندگی سے مکمل طور پر تھک گیا تھا. جب وہ تھک گیا تو اس نے کہا کہ اب میں توبہ اور تائب ہو جاتا ہوں. تو وہ ایک نیک راہب کے پاس گیا اور اس نے اس سے جا کے کہا کہ میں نے 99 قتل کر لیے ہیں، کہ کیا میرے لیے بخشش اور معافی کا کوئی عنصر ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ نہیں بھائی، تو نے تو بہت سارے گناہ کر لیے ہیں، تو نہیں بچ سکتا. اس کا دل، وہ سمجھ لیں آپ آج کل کے حساب سے، اتنی زیادہ ڈپریشن اور فرسٹریٹڈ تھا اس کا دل کہ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. جب راہب کو بھی قتل کر دیا تو پھر وہ اور پچھتانے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. کچھ دن اور گزرے، اسے پھر اللہ کا ایک نیک بندہ ملا. وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ 99 قتل تو میں نے پہلے کر دیے تھے، اور اس کے بعد ایک راہب بھی مجھ سے قتل ہو گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ اب تو تعداد اور بڑھ گئی، اب میں کیا کروں؟ مجھے معافی تو نہیں ملے گی نا، یا میں مطلب بخشا تو نہیں جاؤں گا. اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ نہیں، اللہ سے تو توبہ کر لے ابھی اور اسی وقت، لیکن اس توبہ کرنے کے بعد تو کیا کر، اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کو چھوڑ، اور یہاں سے پتہ نہیں کتنے کوس کے فاصلے کے اوپر نیک لوگوں کی بستی ہے، تو ان میں شمولیت اختیار کر لے جا کے. اب ہوا یہ کہ وہ شخص چلا. جب وہ چلنے لگا، اس نے توبہ تو کر لی تھی، یعنی نیت کر لی تھی، توبہ کر لی تھی. جب وہ آگے بڑھنے لگا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو لازمی فرشتے آئے، نیکی اور بدی کے دونوں آپس میں جھگڑنے لگے. جب جھگڑنے لگے تو کہنے لگے کہ یہ تو انتہائی بد آدمی تھا، اس کو جو ہے ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. نیکی کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، اس نے تو ابھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی، اور توبہ کرنے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے. اب کیا ہوا کہ دونوں کو جب جھگڑا ہو رہا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم لوگ جو ہے نا اس کی جگہ کو ناپ لو کہ کون سی کتنے میٹرز کے فاصلے پر ہے. اگر یہ جو ہے وہ اس بستی کی طرف زیادہ ہوا جہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، ہم اس کا فیصلہ اس طرف سے کر لیں گے. ٹھیک، ہمارے پاس 8 منٹس ریمیننگ رہتے ہیں، اس کے بعد ری جوائن کر لیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بتا دوں گی. صحیح. تو ہوا یہ کہ جب دوبارہ حکم ربی ہوا تو اتنی دیر میں اللہ کی رحمت تو ہر چیز کے اوپر غالب ہے، تو وہ زمین سرک کے اس طرف اس کو لے گئی جہاں پر نیکی کی بستی کی طرف وہ جا رہا تھا. جب فرشتوں نے دوبارہ ناپا تو لازمی اس کا جو حصہ تھا وہ زیادہ تر کہاں تھا، اس کی باڈی کا، وہ نیکی کی طرف تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. نیک لوگوں میں یعنی شمولیت ہو گئی اور اس کی توبہ قبول ہو گئی. بات بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اسرائیلی روایات اگر درست ہوتی ہیں تو ان کو ہم ساتھ انکلوڈ کر لیتے ہیں، ورنہ ہمیں منع فرمایا گیا ہے اگر وہ ہمارے اس اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی تو ہم ان کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، یعنی نہیں شامل کرتے. بات کرنے کا مقصد کیا ہوا کہ توبہ کا جو در ہے نا،
وہ اللہ رب العزت نے ہر وقت کھول رکھا ہے، حتیٰ کہ اس وقت تک بھی کھول رکھا ہے جب تک حلق جان جو ہے ہماری نڑخڑے میں، وہ جو جس طریقے سے جب ہم آپ ذبح ہوتے ہوئے گائے کو دیکھیں نا، جب اس کے اوپر چھری چل رہی ہوتی ہے ایک سانس کی آواز پیدا ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جب موت کا وقت آتا ہے اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ توبہ ہماری قبول ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا گیا کل نہبتو، کہا کہ تم لوگ اتر جاؤ۔ ہم نے کہا تم سے کہ یہاں سے چلے جاؤ یا اتر جاؤ، منہا اس سے جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پھر اگر یَأْتِيَنَّکُمْ آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے تبیہ پیروی کی ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم تو کوئی خوف نہ ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی بھی دے دی اور اس کے بعد جو پہلے فرمایا تھا کہ تم دونوں کو جو ہے پھسلا دیا ہے، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، اب تم جاؤ یہاں سے، تو فرمایا گیا کہ اب جو ہے نا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، اور جب بھی میرے پاس سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو تم اس ہدایت کی پیروی کرنا، اور پھر تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین تم ہوگے۔ ہدایت کون سی ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھیجی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبران دین جو تھے جن کو مبعوث فرمایا دنیا کے اندر، ان کے اندر دین واحد کی تعلیم دی، جس کو پہلے کے جو دین تھے ان کو دین حنیف کہا گیا۔ وہ کیا دین تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور جو اس وقت کے پیغمبر رسول ہوں گے ان کی اطاعت کرنا، نیک لوگوں میں شامل کرنا، اور یہ ہر خوف اور غم سے نکال دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا میرے خیال میں ہم ریجوائن کر لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کو کنٹینیو کر لیں گے۔ اب ہمارے پاس 5 منٹس رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ ریجوائن کر لیجئے کائنڈلی۔ الرحمن الرحیم، پھر فرمایا گیا کہ تم اتر جاؤ یہاں سے، اور پھر کیا تمہارے پاس جب ہدایت آئے تو اس کو لے لینا، اور نہ ہی تم غمگین اس سے ہوگے اور نہ ہی تمہیں خوف ہوگے۔ تو ہدایت وہ والی تھی جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی دین حق کے ذریعے سے ہر دور کے اندر۔ اگر آپ مکمل انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا جو جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تھا، لیکن ان میں سے صرف چند لوگ، جن کی تعداد تقریباً 16 بتائی جاتی ہے، اور بعض نے اس کی تعداد کو بڑھا کر 80 تک بھی بتایا، تو یہاں تک وہ لوگ تھے جو کہ ایمان کو لے کر آئے، حتیٰ کہ ان کی بیوی، ان کے بچے ایمان لے کر نہیں آئے، جن کا ذکر قرآن الحکیم میں ارشاد بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اتنی مسلسل تبلیغ اور جدوجہد کے بعد کوئی نہیں مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہدایت عطا فرمائی تو انہوں نے بتوں کے خلاف جو ہے بات کی کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو تو یہ تو نہ تو کھا سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں۔ ان کی قوم نے ان کو آگ میں جلانے کی بات کی، جس کے اندر لکڑی کی تیاری کے اندر ان کے اپنا والد بھی شامل تھا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے جو ہے ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر آگے جو ہے وہ اولاد کے مصائب ان کے اوپر آئے، لیکن جو ذکر جو آتا ہے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ اسی لیے آتا ہے کہ انہوں نے اس اطاعت، اس دین کی اطاعت کی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ اور کیا چیز ہے ہدایت؟ ہدایت اصل میں وہ راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتا ہے، جس کی ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں۔ اور وہ راستہ کن کا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کی قربانی دی۔ سب سے بڑا جو دشمن ہے نا ہمارا شیطان کے ساتھ، جو دوسرا بڑا دشمن ہے، وہ ہمارا اپنا نفس ہے، جو ہمیں اس بات کی طرف اکساتا ہے کہ دیکھو دنیا تو اس راہ کی طرف چل رہی ہے، تم اکیلے کس راہ کی طرف چل رہے ہو۔ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرنے لگتے ہیں، ہمارے سامنے دنیا اور دنیا کے لوگوں کو لا کر پیرامیٹر کے طور پر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، اور میرے پاس سے تمہارے پاس کوئی بھی ہدایت آئے تو اس کو لے لینا، تب کیا ہوگا؟ نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں آنے کے بعد کیسے خوف اور غم نہیں ہوگا؟ ایک تو یہ کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا آمنا و صدقنا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان لائے ہم اور سچ کہا آپ نے، یعنی وہ بالکل سچ جان لیا ہم نے۔ دوسری بات، اگر ہم اس کو لاجیکل ریزن کے اوپر دیکھیں
تو جب ہم اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں نا، جن کے اندر بنی نوع انسان خود بھی ہیں، خواہ ہمارے اپنے رشتہ دار یا کوئی بھی ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ اس امیدوں کی ڈائیورژن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس خوف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب جو ہے میری بات پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کی نسبت جب ہم کوئی معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں تو رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ہم جو ہے اس آسانی کے اندر آ جاتے ہیں جس کے اندر یہ آیا سورہ مریم کی آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی اور کہی بھی تھی۔ تو ایمان اور ہدایت انسان کو وہ ڈھارس اور وہ قوت عطا فرماتا ہے جو رب کے اوپر بلا تزلزل، یعنی کہ غیر متزلزل ایمان جو ہے وہ اس کو لے کے آتا ہے۔ وہ ایمان ایسا ایمان ہے جو آپ کو خوف سے نکال دیتا ہے، دنیا کے تمام تر ان چیزوں سے نکال کر باہر کھڑا کر دیتا ہے جو یہ سمجھتی ہیں کہ اب یہ میری بات مانے گا یہ نہیں مانے گا۔ اس کی عام مثال سادہ سے الفاظ میں آپ ہندوؤں کے دین کے اندر دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بھگوان اور ہے، گانا گانے کا بھگوان اور ہے، بچہ پیدا کرنے کا بھگوان اور ہے، اور باقی اللہ بلا جو بھی ان کے پاس ہے۔ اب ان تمام تر چیز میں کیا ہوا کہ ایک کو منا لیا تو دوسرے کو نہیں منایا، دوسرے کو منایا تو تیسرے کو نہیں منایا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ اب کیا ہے، ہدایت اللہ رب العزت دینے والے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کی طرف جو چل کر آئے گا نا، اللہ نوازے گا اسی سے ہدایت، اس کو ہی ہدایت۔ تو کیا ہوا کہ جب ہم ایک اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ہم غمگین ہوں گے، اس لیے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا اچھا برا، اپنے تمام زندگی کے اعمال افعال سب کچھ تیرے سپرد کر دیے، تو غم کس بات کا ہمیں؟ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جائیں گے۔ جب میری زندگی ٹوٹل کی ٹوٹل اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے اور مجھے اس بات پر ایمان ہے، تو میں کس لیے غم کروں کسی بھی بات کا؟ ہاں، مجھے اس چیز کی بالکل بے خوفی ہے کہ اگر میں کسی میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا اور دنیا مجھے پھنسانے کی کوشش کرے گی، تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جو کہ جب تک اس کی رضا نہیں ہوگی جب تک وہ چیز میرے اوپر آئے گی، اور پوری کائنات مل کے مجھے کسی خوشحالی کو دینے کی بات کرے لیکن میرے رب کی مرضی نہیں ہوگی، تو جب تک مجھے وہ چیز ملے گی ہی نہیں، اور چھیننا چاہے تو نہیں چھین پائے گی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جب انسان کے اندر ہدایت کی بصیرت آ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتا ہے۔ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر انسان کو اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے۔ پھر فرمایا گیا والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کا ذکر فرماتے ہیں نا، سوری آیت نمبر 39 تک آج مکمل کرنا تھا، میں نے 46 آپ کو ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ تو جو ہے کیا کہتے ہیں، جو یہ ہے نا بات کہ وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں آیات کو، کس بات کی آیات کو؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن الحکیم پہ ارشاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کو جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پھر یہ کہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ اب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس سے نکلیں گے نہیں۔ ایک بڑی خوبصورتی جو جنت اور جہنم کی ہے نا، وہ اس کے اندر خالدون ہونا ہے، ہمیشگی ہے اس کی، جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ انسان جس جگہ رہنا چاہتا ہے نا، چاہے وہ آسائشی کیوں نہ ہو، وہ اس میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کی جو جنت بنائی ہوئی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ جس کے اندر بوریت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، اللہ کی وہ ماسٹر کریشن ہے۔ تو اب فرما دیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، وہ آگ کے ساتھی ہیں۔ یہاں تک کی تو ہو گئی آج کی ہماری آیات۔ اب ہم آگئے آیت نمبر 34 پر دوبارہ، جس میں فرمایا گیا کہ سب نے سجدہ کر لیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، تو ہم دونوں تو برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یعنی چیلنج کس کو دے رہا ہے؟ رب العالمین کو، جو کہ تمام تر چیزوں کا مالک ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ایک چیز سمجھنا جو ہمیں ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ ہم ذرا دیکھ لیں کہ آگ اور مٹی کے اندر اصل میں
جائزہ کیا بنے گا، موازنہ کیا بنے گا کہ کون زیادہ بہتر طور پر ہے. مٹی کی شان کے اندر حلم، عاجزی، ثبات، وقار، سنجیدگی ہوتی ہے، جبکہ آگ میں کیا ہوتا ہے، غضب ہوتا ہے اور ایک جلانے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آگ کا مزاج فسادی ہوتا ہے اور مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور مٹی سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہے، اور آگ ہر شے کو تباہ کر دیتی ہے. پھر مٹی میں جو دانا گرتا ہے وہ برکت پا کر اللہ کے حکم سے درخت بن جاتا ہے، جبکہ آگ سب کچھ جلا کر خاک کر دیتی ہے. انسان اور حیوان کے لیے مٹی ضروری ہے، جبکہ آگ تباہی لاتی ہے. زمین میں اللہ کا گھر، مساجد اور بیت اللہ ہیں، اور آگ میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر فرمایا گیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مٹی کی نفع رسانی کا ذکر کیا، اور آگ میں ایسا کوئی حکم نہیں ہوا آگ کے بارے میں سوائے جہنم کے. مٹی آگ پر غالب آ جاتی ہے، مطلب کہ بعضوں کا جب آگ لگ جاتی ہے تو اس پہ مٹی ہی ڈال دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بجھ جاتی ہے. مٹی از خود حکم تعالیٰ سے قائم ہے، جبکہ آگ کو جلنے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور پھر اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ پیدا فرمایا. اچھا، اب کیا ہوا کہ ان تمام تر اس کی پراپرٹیز کے بعد ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم سامنے آئی کہ ابلیس کا کام ہے ہمیں جہنم میں ڈالنا، یعنی اس کا ایک ٹارگٹ ہے، اور وہ مرا نہیں ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں آدم علیہ السلام کے وقت سے وہ چل رہا ہے ابھی تک، اور وہ جہنم تک چلے گا. اس کے چیلے چاٹے تقریباً ارد گرد گھومتے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم روز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تاؤز کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد تاؤز کے علاوہ ہم جو ہے جو پڑھتے ہیں معوذتین، ان کے علاوہ جو ہم حفاظت کی تمام تر دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان سے نجات ہمیں ملتی رہتی ہے. پھر اس کے علاوہ سب سے بیسک چیز جو ہمیں پتہ چلی وہ کیا چیز تھی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے کیوں بنایا. اس لیے بنایا کہ مٹی کے اندر عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہی وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق یعنی بنی نوع آدم سے مانگی. یعنی جو اللہ کو درکار ہے نا، وہ یہی ہے، اس کی عاجزی، اس کی انکساری. جب کوئی اللہ کا پیغام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سنیں اور فوراً اطاعت کے اوپر آئیں. یعنی سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، کہ ہاں نہیں کوشش ضرور کروں گی. یہ نہیں کہنا کہ بھی اچھا دیکھیں گے، کوشش کر کے دیکھیں گے. جب تک ہم کوشش نہیں کرتے نا کسی کام کو کرنے کے لیے، وہ کام ہوتا نہیں ہے. انگلش کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، when there is a will there is a way، کہ جب انسان کی جہاں چاہ ہوتی ہے نا وہاں راہ ضرور نکل آتی ہے. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے. آپ کچھ کرنے کے لیے ٹھان لیں دنیاوی، آپ کر کے اس کو دم لیتے ہیں. تو دین کے معاملے میں ہم کیوں نہیں کرتے؟ دین کے معاملے میں ہم یہ کیوں کر دیتے ہیں کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، نہیں اس سے جو ہے میری جاب پہ نقصان ہوگا، نہیں اس سے جو ہے میرے فیملی کے اندر مجھے لوگ کچھ اور کہنے شروع کر دیں گے، نہیں یہ میں مان لوں گا تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا چیزیں کہنا شروع کر دیں گے. یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا کے شیطانی وسوسوں کے اندر مبتلا کر رکھا ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہو. کیسے؟ باہمی عداوتیں شیطان ڈلواتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے دل کے اندر بغض، برائی، حسد کی اور کینے کی ایسی ڈال دیتا ہے جن کو لے کے ہم برسوں روتے ہیں. یہ ہمارا کمال ہے. اور پھر کیا کرتا ہے، سب سے نمبر جو بہترین چیز ہے، اس نے خود سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا. سب سے پہلا وہ کام کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جو ہے ہمیں نماز سے دور کر دیتا ہے اور ذکر الہی سے دور کر کے دنیا کے اندر لگا دیتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ دنیا جو ہے میں پڑھنے والا انسان اس حریص کتے کی طرح ہو جاتا ہے جو دنیا کے پیچھے دم ہلاتا ہوا چلتا ہے اور دنیا اس سے آگے آگے چلتی رہتی ہے. لیکن وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے پیچھے کر دیتا ہے، یعنی تمام آسائشیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. جب انسان کو بہت ساری نعمتیں مل رہی ہوں نا، تب بڑی کھٹکنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں میرے لیے آزمائش کے طور پر تو نہیں آ رہی یا پھر انعام کے طور پر آ رہی ہیں. دیکھیں دونوں کا فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ اگر آزمائش کے طور پر آ رہی ہیں تو سب سے پہلے تو اپنا جائزہ اس صورت میں لینا بڑا ضروری ہے کہ کیا میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور باقی کی جو نفلی چیزیں ہیں وہ میں پورا کر رہا ہوں، کیا میں حقوق کی ادائیگی پوری کر رہا ہوں یا کوئی اور چیز ہے. اگر ان تمام چیزوں کے باوجود یہ چیزیں آ رہی ہیں نا تو یہ لازمی کھٹکنے والا تو سلسلہ ہے. اس لیے کہ جب سب سے پہلے اللہ ناراض ہوتا ہے نا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ اپنے پاس نہیں آنے دیتا.
وہ بالکل اپنے پاس نہیں آنے دیتا. اور جب اللہ جو ہے آپ کے دل کے اندر نرمی کو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے کہ ہم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی طرف بھاگتے ہیں. اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ نے ایک سجدہ کر لیا تو دوسرے سجدے کی طرف چلے گئے تو یقیناً آپ کی پچھلی نماز قبول ہو گئی. یہ جو اسٹیمپیں ہمارے پاس موجود ہیں نا، جن کو دھڑا دھڑ ہم لگائے چلے جا رہے ہیں، یہ کہیں کوئی نہیں لکھا ہوا. آپ نے جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا دینا ہے، کیونکہ ہر چیز کا جو مکمل ماخذ ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو یہ ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے، کفر کرانے پر ہمیں مجبور کر دیتا ہے. ہر وہ حکم جب شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس نے فرمایا اس کے لیے کہ وہ کافرین میں سے ہو گیا. تو وہ کفر کراتا ہے نا ہمارے سے، کہ ہر چیز پہ جب ہم انکار کرتے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے پڑھ لیں گے، اچھا آج نہیں پڑھی کل پڑھ لیں گے، بس اسی چکر کے اندر ہم لگے ہوئے چھوڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ اذکار کو چھوڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی چیزوں میں باقی سارے ہمارے کام پورے ہیں. اور پھر اس نے جو اندیہ ظاہر کیا ہے نا کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جہنم میں، اور اس کی پوری تیاری وہ کر رہا ہے. آپ کو شیطان نظر نہیں آتا، لیکن اس کی فوج مختلف طریقے سے موجود ہے. دل کے اندر چیزوں کے بارے میں بدگمانی آنے لگے یا کچھ بھی آنے لگے، کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیجیے. بعض اوقات یہ بندوں کے، آپ کے ارد گرد رہنے والے جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی آپ کے دل میں بدگمانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اچھے بھلے انسان سے آپ بیزار ہونے لگ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر اور چیزیں جن کو ہم کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کی جو چیزیں، وہ اس کے غرور میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے تو ماتھے پہ محراب بن گئی، تمہارے سے تو زیادہ بڑا کوئی نیک اور دیندار ہی نہیں ہے. یا کیا ہوا کہ تم تو بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہو. تو ان تمام تر چیزیں جو ہیں، ان کے باوجود جو ہے کیا ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے پھر یا تو بیٹھ جاتا ہے، یا پھر کیا کرتا ہے کہ بالکل ہی خود ہی کے غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. کبھی بھی زندگی میں آپ کتنے ہی نیک اعمال کر رہے ہوں، ڈھکے چھپے کر رہے ہوں، ظاہری کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ایک اپنے آپ کو نیک ہونے کی سرٹیفکیٹ مت دیجیے گا. یہ آپ کو اس پستی کے اندر لے جائے گا جو اس نے شیطان نے کہا تھا نا، انا خیرم منہم، کہ میں اس سے بہتر ہوں. اب آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو آج کے ٹاپک پہ، کیونکہ الحمدللہ ہماری آیات مکمل ہو گئی ہیں. کوئی بھی چیز اگر آج سے ریلیٹڈ ہو تو بتا دیں مجھے. میں ٹاپک وائز اس لیے لے کے چل رہی ہوں آہستہ آہستہ، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ڈیٹیل پھر آئے گی ٹوٹل بنی اسرائیل کی. یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ہے بھی البقرہ یعنی یہود کے بارے میں، اور یہود جو ہے وہ جو نسلاً جو ہے وہ بنی اسرائیلی ہیں، اور بنی اسرائیل جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. تو پھر انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویک زندگی بخیر رہی تو پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر. آپ کو مکمل طور پر سمجھ آیا؟ کوئی چیز پھر بھی ریگارڈنگ اس چیز کے لیے رہتی ہے تو آپ پوچھ لیا کریں، اور اگر پچھلے میں سے کوئی سیشن میں سے کوئی چیز رہتی ہوتی ہے تو بھی مجھ سے پوچھ لیا کریں، تاکہ مجھے یاد رہے کہ مجھے آپ کو بتانی ہے. اچھا، توبہ کی شرط کیا تھی؟ پہلے یہ تھا کہ گناہ پر ندامت ہو آپ کو. آپ اپنی ذات کے ساتھ آئندہ یہ وعدہ کریں کہ دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر لیں. یہ 3 شرطیں ہیں. گناہ پر ندامت جب تک انسان کو نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے وہ یہ وعدہ نہیں کرے گا کہ میں نہیں کروں گا، اور اس سے مدد نہیں مانگے گا، تب تک نہیں ہوگا. تو پھر اس چیز میں جو ہے ہمیں یہ چیز جاننا بڑا ضروری ہے، یعنی کہ یہ چیز اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ضروری ہے کہ اب ہم نے اس کام کو کرنے کے لیے جو ہے اس کی معافی مانگی، اب ہم دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے. نمبر 1 کیا ہوئی کہ گناہ پر شرمندگی ہو گئی. دوسرا کیا ہوا؟ دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ ایسا نہ کر پاؤں. اچھا، سردیوں میں جو پاؤں پہ مسح کرنے کا طریقہ تھا میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ نے وضو کر لی نا، پہلے پاؤں دھو لیے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟
موزہ پہن لیا. موزہ پھٹا ہوا ہونا نہیں چاہیے, آپ کے ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے. یہ جو آج کل ہم اینکل بوٹس پہنتے ہیں یہ نہیں ہوتا, موزہ موزہ ہوتا ہے جو کہ کمپلیٹ آپ کی پنڈلی تک گیا ہوا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں موزہ. وہ آپ نے پہنا ہوا ہو اور اس کے بعد کیا ہو, اس میں کوئی سوراخ نہ ہو کہ آپ جب پاؤں رکھتے ہو تو زمین پہ مٹی جو ہے وہ ان سوراخوں سے آپ کے پاؤں کے اندر لگتی ہو. آپ نے وہ پہن لیا. اب جو مقیم جو رہنے والا ہے اس کی 24 گھنٹے ہے اس کی مدت کہ 24 گھنٹے تک وہ پہنے رکھے متواتر. اتارے گا نہیں, اتارے گا تو پھر اس کو دوبارہ نئے سرے سے وضو کر کے پھر پہننا پڑے گا. اگر 24 آورز اس نے متواتر وہی موزہ پہنے رکھا ہے, یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک ظہر کی نماز پہ اس نے پہن لیا, تو دوسری ظہر کی نماز کے اوپر وہ دوبارہ اتارے گا اس موزے کو اور پھر وضو کرے گا اور دوبارہ پہنے گا. پھر اس کی 24 آورز کی مدت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اور جو مسافر ہوتا ہے اس کے لیے یہ مدت 3 دن کی ہوتی ہے, یعنی کہ 3 دن آئی تھنک 72 آورز بن جائیں گے, 72 گھنٹے. تو 72 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے. تو 72 گھنٹے کے بعد وہ پھر اپنے موزے اتار کے اور دوبارہ وضو کرے گا اور دوبارہ موزے پھر پہنے گا. تو یہ ہے, آپ نے اگر درمیان میں کسی بھی صورت میں اگر آپ نے موزہ اتار دیا نا اپنے پاؤں سے تو آپ کو دوبارہ وضو کرنی پڑے گی. اور یہ صرف سردیوں کے لیے ہی رخصت ہے, یا اس جگہ کے لیے ہوتی ہے کہ جہاں پر پانی کی قلت ہو رہی ہوتی ہے نا, جہاں آپ بچ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. ہاں نا, اگلی نماز کے لیے جب آپ وضو کریں گے تو پھر کیا کریں گے, ہاتھ کو گیلا کریں گے اور اوپر والا جو حصہ ہے نا آپ کے پاؤں کا اس کے اوپر آپ پھیر لیں گے. نیچے والے نہیں, تلوے والے حصے پہ نہیں, جو آپ کا اوپر کا حصہ ہے اس پر آپ پھیر لیں گے, آپ کا وضو ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت نہیں, ایک دفعہ میں ہو جائے گا بیٹے, اس کے لیے 3 دفعہ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ جو 3 کا سیکوینس ہے نا وضو کے اندر, وضو ایک دفعہ کرنے سے بھی ہو جاتا ہے. یعنی ایک دفعہ آپ نے کلی کی, پھر ناک میں پانی ڈالا, منہ دھویا اور بازو وغیرہ دھو لیے. یہ 3 دفعہ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مکمل طور پر میں کر دیتی ہوں, میں گروپ میں شیئر کر دیتی ہوں, حدیث بھی شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو پراپر طریقے سے یاد رہ جائے. میں ریفرنس کے ساتھ آپ کے ساتھ حدیث شیئر کر دوں گی گروپ میں. تو اس میں یہ ہوگا کہ 3 دفعہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اچھی طریقے سے ہاتھوں کو دھو لیں اور مکمل کر لیں. یعنی وضو کے اعضاء 1, 2 اور 3 یعنی اس تعداد میں دھوئے جا سکتے ہیں, اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتے آپ. اور اگر مطلب ایک اعضاء 2 دفعہ دھل گیا اور دوسرا 3 دفعہ دھل گیا تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن 3 سے زیادہ نہیں دھلنا چاہیے. یعنی 1 سے 3 کے درمیان میں جو تا کا ایلیمنٹ آ رہا ہے اس میں آپ کر سکتے ہو آرام سے. ٹھیک ہے, حدیث میں انشاءاللہ تعالی شیئر کر دوں گی. اور کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیں ریلیٹڈ ٹو کوئی بھی چیز اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں. اچھا, آگے آگے جیسے ہم بڑھ رہے ہیں نا تو انشاءاللہ العزیز خواتین کے مسائل آنے والے قریب قریب ہی ہیں تقریباً ہم, اور اس کے اندر جب ہم وہ شروع کریں گے نا تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ تقریباً آپ سے ریلیٹڈ جو اور بہنیں ہیں آپ ان کو بھی جوائن کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم پھر بڑے ڈیٹیل میں ایک ہی آیت مبارکہ کو لیں گے اور اس میں طہارت کے اصول سے لے کے غسل کے اصول اور غسل سے لے کے خواتین کے جتنے مسائل آتے ہیں ریلیٹڈ ٹو شادی شدہ اور ریلیٹڈ ٹو ان میرڈ لڑکیاں, وہ تمام ہم اس نشست کے اندر لیں گے. تو ابھی سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس طریقے سے آن ورڈس بڑھیں گے تو ایک دن پہلے میں گروپ میں مینشن کر دوں گی اس چیز کے لیے. تو پھر وہ جو آپ لوگ ہینڈ فری یوز کرنا چاہیں, جیسے کونے میں سکون سے بیٹھ کے گھر والوں سے ہٹ کے سننا چاہیں اس چیز کے لیے اور باقی بات کرنا چاہیں, تو پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ اس کے لیے فائدہ مند یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو تقریباً چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور کوئی چیز ہو تو مجھے بتا دیجیے پھر تاکہ ہم کلوز کریں. 3:01 ہو گیا. چلیں جی, ٹھیک ہے جی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج کی جو بات تھی وہ ساری کی ساری آپ کو سمجھ آ گئی, الحمدللہ. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و خدا و رحمہ, اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے کو ملاقات ہوگی.